السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دورہ پاکستان کو انالائز کریں گے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں تقریباً 1 مہینہ گزارا اور ان کا یہ دورہ ان کی زندگی کے مشکل ترین دوروں میں سے ایک دورہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 1 مہینہ گزارا، اس میں انہوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد ان 4 شہروں میں اپنے خطابات کیے اور عوام کے جمع غفیر نے ان کے خطابات سنے۔ اس دورے کے دوران ڈاکٹر صاحب سے بے شمار قسم کے لوگوں نے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، حتیٰ کہ عیسائیوں نے جتھوں کی صورت میں ڈاکٹر صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی، ان سے بحث و مباحثہ کیا، مکالمے کیے، اور اس عمر میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا کہ آج بھی تقابل ادیان پر ان کی کس قدر گرفت ہے، اور انہوں نے تمام جو عیسائی جتھوں کی صورت میں آئے تھے ان سے مکالمہ کرنے، بحث کرنے، مباحثہ کرنے، ڈاکٹر صاحب نے تمام کے تمام لوگوں کو بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ یہ تو غیر مسلم تھے، لیکن اس دورے کے دوران جب سے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آئے ہیں، مسلمانوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پاکستان کے علماء کرام میں سے بے شمار علماء نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بولے، باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علمی اختلاف کا ہو جانا، نظریات کا مختلف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی علمی اختلاف ہو گیا تھا، اور یہ تو پھر آج فتنوں کا دور ہے۔ علمی اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہر انسان کا ایک موقف ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بھی اپنے موقف ہیں، ان کا علم ہے۔ انہوں نے باتیں کی، لوگوں نے ان کے خلاف، ان کے موقف کے خلاف بے شمار قسم کی باتیں کی اور زبان درازیاں کی، بے شمار قسم کے انہیں القابات سے نوازا گیا۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا پن ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی ٹیم یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھتی ہے۔ اور یہ کون سا دین ہے جس میں مہمان کو گھر بلا کر اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ میرا دین، میرا مذہب، میرا اسلام، اللہ کے رسول کی سیرت، تو آپ تو فرماتے ہیں اکرم الضیف، مہمان کی عزت کرو، تکریم کرو۔ اور ڈاکٹر صاحب وطن پاکستان کے مہمان تھے، اس ملک کے مہمان تھے، یہاں کے لوگوں کے مہمان تھے۔ لیکن جب سے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آئے ہیں، لوگوں نے بے شمار قسم سے، وہ غیر مسلم ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ میڈیا کے لوگ ہوں، تمام کے تمام لوگوں نے جتنا جس سے ہو سکتا تھا، ہر کسی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بولے ہیں، کالم لکھے ہیں، ویلاگز بنے ہیں۔ تمام کے تمام لوگوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین تو کہتا ہے مہمان کی عزت کرو۔ یہ کیسی عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میڈیا کا دوگلا پن دیکھیے، ایک طرف تو وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کالم لکھ رہے ہیں، ویلاگز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی لیکچرز تھے، تمام کے تمام لیکچرز پورے میڈیا نے کور کیے ہیں، لوگوں کو دکھلائے ہیں تاکہ ان کی ویورشپ میں اضافہ ہو۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کے موقف کے خلاف بے شمار انہوں نے کالم لکھے ہیں، تحریریں لکھی ہیں، ویلاگز کیے ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی ٹیم سے بے شمار لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے ٹائم لینے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر صاحب کے موقف کے خلاف ہیں اور بے شمار کالم اور ویلاگز مان رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کی منتیں، ترلے ہو رہے تاکہ ٹائم مل جائے اور تھوڑی سی ویورشپ حاصل ہو جائے، چند ڈالر نہیں تھا۔ یہ عالم تھا، اور یہ دورہ پاکستان کا دورہ، جتنی ڈاکٹر صاحب کو خواہش تھی پاکستان آنے کی، شاید ہی ڈاکٹر صاحب دوبارہ ایسی خواہش کریں۔
کہ وہ پاکستان میں جائیں اس طرح، کیونکہ یہاں آ کر ڈاکٹر صاحب ایک امن کے دائی ہیں اور ہمیشہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا، امت کے اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، جنہوں نے امت کو اکٹھا کرنا ہے، اتفاق اور اتحاد کی بات کرنے، انہی لوگوں نے سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کی ذات پر اٹیک کیا ہے، انگلی اٹھائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ڈاکٹر صاحب ایک ادیان عالم کے ماہر ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تمام کے تمام جتنے بھی مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ ہیں، علماء کرام اکٹھے ہوتے اور امت کو اکٹھا کیا جاتا، تاکہ امت کسی پیج پر، کسی موڑ پر اکٹھی ہو جاتی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ کم از کم جو اصولی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں جو متفق چیزیں ہیں، امت اسی موقع پر کم از کم اکٹھی ہو جاتی، ڈاکٹر صاحب کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے، وہ تمام کے تمام جو اختلافی باتیں تھیں وہ چھوڑ کر جو اتفاقی باتیں تھیں، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اس پر تو اکٹھے ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں اضافہ فرمائے، یہ امت کا اثاثہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دین کا کام لے، اللہ ان کی زندگی میں اضافہ فرمائے، دن دگنی رات چگنی انہیں ترقی فرمائے۔